ایک صحابی میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے درخت پر ایک گھونسلہ دیکھا جس میں چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور چڑیا موجود نہیں تھی۔ صحابی نے چڑیا کے بچوں کو اٹھایا، آگے چل دی، اتنے میں چڑیا بھی آ گئی۔ اب چڑیا نے کیا کیا؟ صحابی کے سر کے اوپر چہچہانا شروع کر دیا، اڑتی رہی، بھاگتی رہی، چہچہاتی رہی کہ میرے بچے چھوڑ دو۔ صحابی چڑیا کے بچوں سے لاڈ کرنے میں مست جا رہے تھے، سر کے اوپر بچوں کی ماں کو سمجھ نہ سکے۔ چڑیا اڑتی رہی، بھاگتی رہی، چہچہاتی رہی، جب تھکی تو صحابی کے کندھے کے اوپر بیٹھ گئی۔ صحابی نے کیا کیا؟ اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا۔ اب صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، حضور دیکھے نا کتنے پیارے اور خوبصورت بچے ہیں چڑیا کے، اور ساتھ میں صحابی نے پچھلا واقعہ بھی سنا دیا۔ چڑیا کا واقعہ سن کر حضور علیہ السلام کی چشمان اقدس سے نکلی آنسوؤں کی لڑی رخساروں کو چھونے لگی۔ پھر میرے حضور علیہ السلام نے صحابی کو بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچوں کی اس قدر محبت تھی، اس قدر پیار تھا کہ پہلے تو چڑیا تیرے سر پر اڑتی رہی، بھاگتی رہی، چہچہاتی رہی، فریادیں کرتی رہی، منتیں کرتی رہی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، خدا کے لیے میرے بچوں کو مجھ سے الگ نہ کرو۔ جب ماں اپنے بچوں سے یا بچے اپنی ماں سے ساری زندگی کے لیے الگ ہوتے ہیں تو ماں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ماں کا جگرا پھٹ جاتا ہے۔ خدا کے لیے میرے بچوں کو مجھ سے الگ نہ کرو، میں تجھ سے بچوں کی آزادی کی بھیک مانگتی ہوں، میرے بچے مجھے واپس کر دو۔ مگر جب آپ اس کی بات نہ سمجھ سکے تو اس ننھی سی ماں نے، چھوٹی سی ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتی، میں ایسی آزادی کا کیا کروں گی کہ اپنے بچوں سے بھی الگ ہو جاؤں، اپنے بچوں سے بھی جدا ہو جاؤں۔ اس سوچ کی بنیاد پر ماں بھی تیرے کندھے کے اوپر آ کے بیٹھ گئی کہ جہاں بچے جائیں گے ماں بھی ساتھ میں جائے گی، اگرچہ میں قید ہو جاؤں گی باقی نہیں اپنے بچوں کا دیدار تو کرتی رہوں گی، میری آنکھیں بچوں کے دیدار سے محروم تو نہیں رہیں گی۔ یہ سن کر صحابی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابی جاؤ ان کو ان کے گھر واپس چھوڑاؤ، جاؤ انہیں آزاد کر دو۔ جب پرندوں کو اپنے بچوں سے اس قدر محبت ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہوگی۔ اس کی ذات تو اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کی ذات تو آوازیں دے رہی ہیں، او گنہگار بندے، او بدکار بندے، او سیاہکار بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اوے بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اور نادان تجھے پتہ نہیں ہے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اے بندے مالک کی چوکھٹ پہ آیا کر، مالک کی چوکھٹ پہ آ کے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اتنا کچھ کہا کر کہ در کھول دے مولا رحمت دے، سد عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر کہہ دے، سد سینے بغض تو صاف چکر، اور محروم نہ کر سکو رحمت تو، اج رحمت اپنی خاص چکر، اے سچ ہے اسا مجرم ہیں پر تیرے ہیں سکو معاف چکر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو کسی علاقے کا گورنر بنا دیا۔ 6 ماہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس علاقے میں گئے، لوگوں کو بلایا، ساتھ میں گورنر کو بھی بلایا، لوگوں سے پوچھا کہ گورنر صاحب کی کوئی شکایت ہے تو بتائیں۔ لوگوں نے کہا حضرت جی گورنر کی ہمارے پاس 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر جب نئے آئے تھے تو فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی لوگوں کے مسائل سنتے، ان کا حل بھی نکالتے۔ اب حالت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ گھر چلے جاتے ہیں، 8 بجنے کے بعد ہمارے ہاں پیش ہوتے ہیں، 8 بجے تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے گورنر کا، لہذا ہمیں وہ گورنر دیا جائے جو فجر کی نماز کے بعد بھی ہماری بات سنے۔ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب صرف دن کو ہی ملاقات کرتے ہیں، رات کو تو ملتے ہی نہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب نے ہفتے میں 1 دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن تو کسی سے ملاقات کرتے ہی نہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی شکایات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن عامر کی طرف دیکھا، فرمایا سعید
کیا یہ سچ ہے؟ تو عرض کی سرکار میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے گورنر نہ بنائیں، اس لیے کہ میں اس چیز کے قابل بھی نہیں ہوں، میں غریب سا آدمی ہوں۔ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے 8 بجے کیوں آتے ہو؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد کیوں نہیں سنتے؟ کہا حضور اگر پردے نہ کھولے جاتے تو اچھا تھا، اب اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیتا۔ حضور دیر سے آنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، ٹانگوں سے معذور ہے۔ حضور آپ کو پتا ہے میں غریب سا آدمی ہوں، میرے گھر میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں، میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں، جھاڑو دیتا ہوں، پھر ناشتہ تیار کرتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی شریک حیات کو بھی کھلاتا ہوں، بس حضور اسی لیے دیر ہو جاتی ہے۔ کہا اچھا بتاؤ دن کو ملتے ہو رات کو کیوں نہیں ملتے؟ کہا حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں ان لوگوں کے دکھڑے سنتا ہوں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے یہی دکھڑے اپنے کریم رب کو سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ ہفتے میں آپ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن آپ ملتے کیوں نہیں؟ کہا حضور اصل میں میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، 7 دن اس جوڑے کو پہنتا ہوں، 8ویں دن اس کو دھوتا ہوں، جب تک وہ خشک نہیں ہوتے تو بیوی کے کپڑے پہن کر مجھے وہ دن گزارنا پڑتا ہے، بس اسی مجبوری کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اچھا یہ بھی بتا دو کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو، آخر کیوں؟ کہنے لگے حضور میری عمر 40 سال کی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، 40 سال مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، حضور جب 40 سال کی وہ خطائیں مجھے یاد آتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ ہی لیا، وہ غفلت میں گزرے 40 سال مجھے یاد آتے ہیں تو میں روتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔